السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بیٹو، جو ہمارا دورہ ہے سنن ابی داود میں معلول روایات، وہ بڑا ہیوی ہے۔ انشاءاللہ عملی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کی بنیادی معلومات درست کرنے کے لیے ہم پہلے جرح و تعدیل کے ابتدائی قاعدہ پڑھائیں گے، لفظ بلفظ آپ کو یاد کروانا ہے، سمجھانا ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسرا رسالہ چھوٹا علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ، پھر وہ ہم نے آپ کو پڑھانا ہے انشاءاللہ لفظ بلفظ۔ اس کے بعد جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط پر ہماری کتاب ہے 150 صفحے کی، اس طرح علل الحدیث کے اصول و ضوابط پر 300 صفحے کی۔ یہ ہم نے انشاءاللہ ایک ہفتے میں سب سے گزر جانا ہے، تاکہ ہمیں بنیادی معلومات ہم اچھی طرح ان کو سیکھ لیں، تو اس کے بعد ہم اصل اپنے مشن کی طرف آئیں گے۔ اتنی دیر میں جو طلبہ دور دور سے آ رہے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، کلاس پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ہم شروع کرتے ہیں جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ۔ اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہاں صرف انتہائی ابتدائی باتوں پر ہم نے زور دیا ہے، تو اس کے بعد اسی کی شرح وہ ہماری مفصل کتاب ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس طرح علل انتہائی بنیادی اصول، اس کے بعد اس کی شرح۔ جی بیٹا بسم اللہ۔ اصول روات کا مطالعہ کرنے کے دوران کن باتوں کا خصوصی اہتمام کیا جائے؟ بیٹا شروع سے بیٹا شروع سے، یعنی بالکل شروع سے، صفحہ نمبر 5 سے، بنیادی اصطلاحات سے شروع سے۔ بنیادی اصطلاحات۔ سوال، جرح کا لغوی معنی کیا ہے؟ جرح کا لغوی معنی ہے زخم لگانا۔ شاباش۔ سوال، جرح کی اصطلاحی تعریف بیان کرے۔ راوی کو ایسی صفت سے متصف کرنا جس سے اس کی روایت ضعیف یا مردود۔ راوی کے اندر ایسا برا وصف پایا جائے، اس کی عدالت میں، اس کے حافظے میں کوئی ایسی خرابی پائی جائے جس کی وجہ سے اس کی روایت کو چھوڑا جائے۔ چلیں بیٹا۔ سوال، تعدیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ تعدیل کا لغوی معنی کسی چیز کو درست کرنا۔ شاباش۔ تعدیل کی اصطلاحی تعریف بیان کرے۔ جواب، راوی کو کسی ایسی صفت سے متصف کرنے کو تعدیل کہتے ہیں جن سے اس کی روایت قابل قبول ہو۔ راوی کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ پائے جائیں، ایسی اچھی خوبیاں، عدالت میں وہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، قرآن و سنت کا متبع ہو، اور حافظے کے لحاظ سے وہ قوی ہو، مضبوط ہو۔ تو چلیں بیٹا اس کی روایت لیں گے۔ سوال، کیا علم جرح تعدیل سیکھنا ضروری ہے؟ علماء کرام کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ بیٹو، علماء کرام کے لیے جو اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کا وارث بنانا چاہتے ہیں اور سچا وارث بنانا چاہتے ہیں، 1-2 سال مدرسہ میں گیا، بگوڑا بن کے نکل گیا، ساری عمر دین کی خدمت خواہ کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ جو اپنے آپ کو دین کا خادم بنانا چاہتا ہے اس پر ضروری ہے وہ ڈٹ کر پڑھے، درس نظامی کم از کم مکمل کرے، دیگر شیوخ محدثین سے فائدہ لے۔ اوکے جی چلیں۔ علم و جرح تعدیل کا فائدہ بیان کریں۔ انسان صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان کرنا سیکھتا ہے۔ جس کو پہچان نہیں ہے حدیث صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اس کو منبر پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس کو درس نہیں دینا چاہیے۔ اپنے اوپر پابندی لگائے کہ ہو سکتا ہے میں جھوٹی روایتوں کو بیان کرتا رہوں، بے بنیاد باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو بیان کرتا رہوں۔ بھائی قیامت آنے والی ہے،
وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ تو جو دنیا میں جھوٹی روایتیں، بے بنیاد ضعیف روایتیں ہی بیان کرتا رہا، لوگوں کو دین بنا کر پیش کرتا رہا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ شریعت سازی ہے۔ بھائی نہیں نہ پتا تھا، میں عالم نہیں تھا تو میں کیوں ممبر پہ کھڑا ہوگا؟ عالم نہیں تھا میں کیوں درس دیا؟ عالم نہیں تھا میں حدیث کا، قرآن کا مجھے پتہ نہیں تھا، میں کیوں اپنے آپ کو میں نے مولانا عالم قاری کہلایا؟ یہ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے، قیامت کو اس کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ اگر شوق ہے تو پھر کشتیاں جلائیں، آئیں میدان عمل میں، مدارس کا رخ کریں، بڑے بڑے شیوخ محدثین سے استفادہ کریں، زندگی وقف کر دیں، پھر اس میدان میں آئیں، چلیں۔ سوال ہے سکہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو راوی عادل ہو اور تام الضبط ہو۔ بیٹو سکہ میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں لفظ سکہ میں۔ عدالت سے مراد نیکی، تقوی، متبع قرآن و سنت، اللہ کا ولی، عدالت، صوم و صلاح کا پابند، متقی، تمام اچھی صفات کا پابند، تام الضبط جس کا حافظہ مضبوط ہو، جس کا حافظہ مضبوط ہو۔ بندہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، متبع سنت ہے، لیکن حافظہ اس کا ہے نہیں، تو اس کی روایت لیں گے؟ نہیں۔ حافظے کے اعتبار سے بڑا بلا ہے، ایٹم بم ہے، بڑا ذہین بچہ ہے، لیکن ہے وہ شرابی کبابی، بدماش ہے، 2 نمبر ہے انسان، اس کی روایت لیں گے؟ نہیں۔ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے صحابہ وہ منتخب کیے تھے جو عادل بھی تھے، تام و ضبط بھی تھے۔ مبارک ہو۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا جو تام و ضبط بھی تھے، عادل بھی تھے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں ایک اصول استنباط کیا ہے، مشہور حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے حجۃ الوداع کے موقع پہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، جو حاضر ہیں وہ دوسروں کو پہنچا دیں۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام میں عدالت تھی، تام و ضبط تھا، اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معتبر تھے، تب ہی نبی پر ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ واضح؟ صحابہ کی عدالت و ثقافت نبی پاک علیہ السلام کے ہاں 100% معتبر تھی، تو انہی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو سنا مجھ سے دین سکھا کے پہنچاؤ، یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں۔ چلیں بیٹا۔ سوال ہے سکہ راوی کی روایت کا کیا درجہ ہے؟ صحیح لذاتہ ہی۔ صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتہ ہی، حسن لغیرہ ہی، چاروں کی چاروں معتبر ہیں، چاروں کی چاروں معتبر ہیں۔ ان چاروں میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے اس کا نام ہے صحیح لذاتہ ہی۔ صحیح لذاتہ کسے کہیں گے؟ جس کے راوی سکہ ہوں، باقی شرطیں بھی ہوں، باقی یہ بھی۔ آگے بیٹا۔ صدوق کسے کہتے ہیں؟ جو راوی عادل ہو اور خفیف الضبط ہو۔ واضح؟ عادل میں نیکی تقوی 100/100 اس میں ہوتا ہے، متبع قرآن سنت ہوتا ہے۔ خفیف الضبط، ہاں ضبط کے لحاظ سے وہ سکہ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ چلیں۔ صدوق راوی کی روایت کس درجے کی ہوتی ہے؟ حسن لذاتہ ہی درجے۔ شاباش، واضح؟ چلو۔ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ جو راوی نہ سکہ ہو نہ صدوق ہو۔ ہاں، جو راوی نہ سکہ نہ صدوق ہے تو پھر کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ چلیں۔ اصول جرح و تعدیل۔ اصول جرح و تعدیل، جی بیٹا۔ جرح و تعدیل کے 5 اصول بیان کریں۔ سب سے پہلا اصول ہے جرح کرنا غیبت نہیں ہے۔ دوسرا ہے جرح کرنے والا امام معتبر ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے جرح کرنے والا اگر خود ضعیف ہے تو اس کی جرح قبول نہیں کی جائے گی۔ واضح؟ ایک راوی ضعیف ہے، اس نے سوچا بھی میں تو ضعیف ہو گیا ہوں، اب میں 2-4 کو اور بھی لے ڈوبوں۔ چور پکڑا گیا عدالت میں، کہنے کہ لو جی میں تو کب آ گیا ہوں، اب وہ اپنے دشمنوں کا بھی نام لے رہے جی فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے۔
ایسے نا، یہ غلط ہے، اس کے بعد مانی جائے گی نہیں۔ چلیں، جرح مفسر ہمیشہ توثیق مبہم پر مقدم ہوتی ہے۔ بیٹو جرح مفسر کا مطلب ہوتا ہے جس میں اس کے ضعف کا سبب بھی بیان کیا گیا ہو، سبب ضعف بھی بیان کیا گیا ہو، وضاحت ہو۔ چلیں، ائمہ جرح و تعدیل کے اقسام، معتدلین، متشددین اور متساہلین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جو محدثین راویوں کو ثقہ کہہ رہے ہیں، ضعیف کہہ رہے ہیں، جو محدثین ائمہ جرح و تعدیل، اچھا کیا سارے علماء ہی ائمہ جرح و تعدیل ہیں؟ نہیں، ان میں سے خواص ہیں، وہ آگے ہم بات کی ہے کون کون سے ہیں، صدی کے اعتبار سے، دوسری صدی میں کون تھے، تیسری میں، چوتھی میں، سارے نہیں ہیں۔ تو ان کی بیٹو اقسام میں کچھ بڑے سخت تھے، کچھ بڑے نرم تھے، کچھ درمیانہ تھے۔ اچھا اب ان پر بھی الگ الگ تفصیلات ہیں، متشددین کے قواعد، ان کے اصولوں کو کیسے لینا ہے، متساہلین کے اور معتدلین کے، ان کی پھر آگے تفصیلات ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ چلو، اصول روات کا مطالعہ کرنے کے دوران کن باتوں کا خصوصی اہتمام کیا جائے؟ بیٹو ہمارا عملی مشق وہ سارا دن راویوں پر ہی بحث ہونی ہے، ایک ایک راوی کو ہم نے لینا ہے۔ وہ پہلے اصول تو سمجھ لینا، راوی کے اصول کیا ہیں، راوی کا مطالعہ جرح و تعدیل کی کتابوں سے ہم نے کیسے کرنا ہے، واضح؟ جی چلو، سب سے پہلے راوی کے نام کو مکمل ضبط کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے۔ کچھ نام آسان ہیں تو کچھ نام مشکل ہیں، مثلا یحییٰ بن معین لفظ ہے، میم پر زبر ہے، کتنے بھائی ہمارے وہ میم پر پیش پڑھتے ہیں، ابن معین کہتے ہیں، معین تکلف ہے نا، مشکل ہے نا پیش، حالانکہ قرآن کریم میں کیا ہے، معین، میم پر زبر ہے، تو یحییٰ بن معین ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ ہمیں ضبط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، راوی کا نام مکمل پڑھا جائے، مثلا راوی کا نام، باپ دادا کا نام، کنیت اور نسبت۔ اچھا بیٹو ابراہیم، او بھائی ابراہیم تو ہر گلی میں ہے، ہر گھر میں ابراہیم ہے، کون ابراہیم ہے؟ یہ جی ابراہیم نخی ہے، یہ کون ہے؟ یہ جی ابراہیم بن بشیر ہے، بن یعقوب ہے، یہ کون ہے؟ یہ جی فلاں 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 بن فلاں ہے۔ یعنی باپ دادا پردادا کا نام، نسبت، کنیت، اس سے راوی کا تعین ہو جاتا ہے، ہاں جو ہمارا مطلوبہ راوی ہے یہ وہی ہے۔ چلو، تیسرا، راوی کا درجہ ثقہ ہے یا ضعیف کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ اچھا کہ اللہ ہمیں راوی کا نام نہیں چاہیے، نام بھی چاہیے، ضبط بھی چاہیے، اور بھائی وہ کس درجے کا ہے۔ ایک کتاب دیکھیں گے وہاں 2 قول ملیں گے، دوسری میں 2 اور مل جائیں گے، تیسری میں، یعنی یہ خیر و برکات علم حدیث والی وہ ہم ہر کتاب میں دیکھیں گے تو ہمیں پیدا ہوگا۔ ایک ایک راوی کے بہانے ہمیں 100 کتاب دیکھنا پڑے گی، ہم دیکھیں گے۔ چلیں، چوتھا، رموز کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ راوی کس حدیث کی کتاب کا ہے، رموز کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نظر فرمائے، انہوں نے بیٹا علم قرآن و حدیث کی ایسی خدمت کی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی خدمت کسی بھی الہامی کتاب کی ہو سکی نہیں ہو سکی۔ یہ ترہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو دیا جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے محدثین دیے، اللہ نے ان سے ایسے ایسے حفاظت قرآن و حدیث کے کام لیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو بیٹو یہ راوی بخاری کا ہے تو بخاری کے راوی کے ساتھ میم لکھا ہوگا، میم چھوٹا سا، یہ دلیل ہے کہ اس کی حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ اگر امام بخاری صاحب اپنے کسی اور کتاب میں لائے ہیں تو وہاں کچھ اور اصطلاح ہوگی، ابو داؤد کی کا راوی ہے تو کیا ہوگا؟ دال، مسلم کا میم، ابن ماجہ قزوینی کا قاف، نسائی کا نون، ترمذی کا تا، یعنی یہ رموز سے مراد ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ چلو، راوی پر جرح مطلق ہے یا مقید، جرح مفسرہ ہے یا مجرد، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ بیٹا مطلق یہ راوی ضعیف ہے، مطلق ضعیف ہے، یہ راوی ثقہ ہے لیکن جب یہ کوفہ والوں سے بیان کرے گا تو ضعیف ہے، یہ مقید
قید. شاباش. سوال ہے کیا کچھ راوی مدلس بھی ہیں؟ مدلس بھی ہیں مدلس جی، کچھ راوی مدلس بھی ہیں. مدلس راویوں پر مستقل کتاب طبقات المدلسین بھی ہے، جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. یہ ہے بیٹو حاجی صاحب، یہ ہے سارا نام ہے کتاب و تعریف اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تو مشہور ہے طبقات المدلسین کے نام سے. یہ بھی ہم نے لفظ بلفظ پڑھنی ہے، پڑھیں گے. پھر روزانہ ہمارے ہر راوی کو دیکھنا ہے یہ رہے مدلس تو نہیں. یعنی بیٹو راویوں کی اقسام ہیں، راویوں کی ان قسموں میں سے ایک قسم ہے مدلسین روات، دوسری قسم ہے مختلطین روات، اختلاط کا شکار ہونے والے. اس طرح بیسیوں درجنوں کئی درجن قسمیں ہیں، راویوں کی 40-50 قسمیں ہیں. تو جس قسم کا راوی ہوگا ہم اس قسم کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے. یہ ہے مدلسین پر. یہ ہے یعنی ہمارے دورہ میں ایک بھائی شامل ہیں حافظ اعمش. مثلا اعمش صاحب یہ ایک بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، سلیمان بن مہران الاعمش، وہ مدلس تھے تیسرے طبقہ کے، اس میں ان کا ذکر ہے. مبارک ہو جی اعمش صاحب. چلو اللہ اکبر. سوال ہے مدلس راوی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، راوی اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے اس سے نہ سنی ہو، اسے مدلس کہتے ہیں. جو آپ نے ابراہیم بن بشیر سے پڑھا، ملے، تشریف لائے، پڑھا، آپ باہر جا کے بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے ابن بشیر سے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کہیں جی میں نے مسند احمد بھی پڑھ لی ہے، فلاں بھی پڑھا ہے، فلاں بھی پڑھا، پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ مدلس. استاد ہے واقعتاً، لیکن بیٹا استاد سے وہی بیان کرنا جو اس سے پڑھا ہے. سمجھا گی؟ چلے. مدلسین کے کتنے طبقات ہیں؟ 5 طبقات ہیں. کتنے طبقات ہیں؟ 5. چلو. وہ کون سے طبقات ہیں جن کی عن والی روایت قبول ہے؟ پہلا اور دوسرا طبقہ. اچھا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام ابو عمر عثمان بن سید دانی. امام دانی قاری صاحب بہت بڑے قاری ایم قرآن میں سے، انہوں نے اصول حدیث پر بھی کتاب لکھی ہے. یہ تو اس میں بھی تدلیس کے طبقات، مدلسین کے طبقات انہوں نے بنائے ہیں. جب ہم اصل کتاب دیکھیں گے تو پھر میں اس سے بھی آپ کو چیزیں پڑھاؤں گا. اس میں بھی مدلسین کے طبقات ہیں. اور یہ 444 ہجری میں فوت ہوئے، پرانے ہیں، 500 ہجری کے محدث ہیں. چلو بیٹا. کیا قلیل التدلیس راوی کا عن سے بیان کرنا مضر نہیں ہے؟ قلیل التدلیس روات کا عن یا قالا سے روایت کرنا مضر نہیں. مثلا امام ابن عیینہ، امام ابن شہاب زہری، امام عبدالرزاق صنعانی وغیرہ نے عن سے بیان کریں تو ان کی روایت صحیح ہوتی ہے، الا یہ کہ جہاں تدلیس ثابت ہو جائے. بیٹو چور نے چوری ایک دفعہ کی ہے، اس کو ایک کی سزا دیں کہ پورے لاہور کی چوری اس پہ ڈال دیں؟ صرف ایک کی. 2 دفعہ چوری کی ہے، 2 کی کہ 2000 چوری ڈال دیں. تو ایک راوی نے زندگی میں 2 بار تدلیس کی ہے، 2 بار. اس پر 2 جہاں ثابت ہو جائے وہی فٹ کریں، یا کل کائنات کی تمام روایات کہیں یہ تدلیس ہے؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. قلیل التدلیس جس نے زندگی میں 1 2 بار 3 بار تدلیس کی ہے، جہاں اس کی تدلیس ثابت ہو جائے گی وہاں تو ہم کہیں کہ یہ روایت ان والی ضعیف ہے. لیکن اس کے علاوہ جہاں تدلیس ثابت نہیں ہے، قلیل التدلیس ہے، پہلا دوسرے طبقے والا ہے، اس کی ان والی روایت قبول ہوگی. یہ جو ہم نے معلول روایات پر دراسہ کرنا ہے، اس میں آپ کو عجیب و غریب داستانیں ملیں گی. میں آپ کو دکھاؤں گا، چیزیں دکھا کے ہم بیان کرتے ہیں، دکھاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. آپ روئیں گے بھی، ہنسیں گے بھی کہ یہ کیا ماجرا ہے. امام ابن عیینہ، یہ نام یاد کر لیں. امام ابن سفیان بن عیینہ، امام ابن شہاب زہری، امام عبدالرزاق صنعانی، اور بھی ہیں کچھ لکھے میں نے، امام سفیان ثوری، اور بھی ہیں جن کی قلیل و تدلیس ہے. پہلا دوسرا طبقہ قلیل و تدلیس ہے. یہ زبانی ہم یاد آپ کو کروائیں گے کہ ان کی روایت ان والی صحیح ہے.
इल्ला के तदलीस साबित हो जाए। तदलीस साबित क्या मतलब? दूसरी सनद में वाज़ेह हो वहां मुदल्लिस के आगे कोई रावी गिरा हो। कल मैंने बोला ना ज्यादा से ज्यादा सनद इकट्ठी करनी है, कल मैंने समझाया ना मसला। तो एक सनद में सुफियान बिन उयैना अन से बयान कर रहे हैं, ये सनद अबू दाऊद की है मिसाल के तौर पर, यही हदीस यही सनद दारुकुतनी में है, तबरानी में है, वहां पर सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह के आगे कोई रावी है जो अबू दाऊद में नहीं है। ये दलील है कि तबरानी में है तो इधर क्यों नहीं रावी, जहां रावी गिरा हुआ है। तो इसे कहते हैं तदलीस का साबित हो जाना। बाद ने ये कह दिया कि अन लफ्ज हरफ अन आ जाए तो वो तदलीस साबित होगी, हालांकि ये तो झूठ है। अन से तदलीस साबित होती नहीं। कसीरु तदलीस रावी तीसरे तबके का, चौथे तबके का, पांचवें तबके का अन से बयान करे तो उसकी रिवायत ज़ईफ होती है। वो अलग मसला है, ये अलग मसला है, आगे तफसील आ रही है। चलें बेटा। तदलीस कैसे साबित होगी? हाँ, जहाँ साबित हो जाए कि इस कलील तदलीस रावी ने अपने बाद एक रावी छोड़ा है, वहाँ तदलीस साबित होगी। मैंने तरीका समझा दिया आपको, आगे बेटा। सही हदीस की शराइत बयान करें। किसी भी करीब हो जाना। किसी भी हदीस के सही होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें 5 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त सनद मुत्तसिल हो, यानी हर रावी का दूसरे से लिका और सिमा हो। बेटो सनद मुत्तसिल इसमें तफसीलात हैं, इसमें तफसीलात, क्योंकि मैं पहले भी दौरे करवाता रहता हूँ, ये हमारी आदत है, मरते दाम तक ये सिस्टम रखना है, लिख भी रहे पढ़ा भी रहे। इंशाअल्लाह। फिर खिदमत उलूम हदीस में हमने ये दौरा जा का शुरू रखा है, चलो सदका जारिया बन जाएगा, कोई किसी को फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सनद मुत्तसिल में 40-50 कवायद आते हैं। कितने? 40-50। इसमें पिछले सालों मेरा इधर दौरा था लाहौर में, तो उसमें मैंने इस पर पूरा लेक्चर दिया था, घंटे 1.5 घंटे का, कि सनद मुत्तसिल में कौन कौन सी बहूस आती है, वो यूट्यूब पर मौजूद है। आगे दूसरी से रावी आदिल हूँ, इस पर अलग मैंने बहस की। अगले दिन लेक्चर में तीसरी शर्त रावी ज़ाबित हूँ, इस पर अलग, शाज़ ना हो, मालूल ना हो, इन एक चीज़ पर मैंने मुफस्सल लेक्चर दिए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है उलूमुल हदीस, उसमें जाएं प्ले लिस्ट में, वहाँ आएगा दौरा सही हदीस। सही हदीस की तारीफ है ना, इस पर मैंने पूरा दौरा करवाया है। अल्लाह ज़िंदगी दे, तौफीक दे, वो हमारा तहरीर हो रहा है कि हमारा शिरकत कर रहा है लेक्चरों से, फिर हम उसको शाया करेंगे नज़र वगैरह करके। चलें बेटा आगे। रावी की तहकीक करने का तरीका बयान करें। रावी की तहकीक करनी है ना जी, तो कैसे करनी है? कोई शख्स आप पर कोई सनद पेश करता है, यार इसकी तहकीक कर दो, एक रावी का नाम लेता है, कोई तहकीक तरीका है कि नहीं? तो भाई हमें रावी दो, हम छोटे से तालिब इल्म हैं जरो तदील के, हम इस तरीके के मुताबिक उस रावी की तहकीक करेंगे। चलें। रावी का तायीन कि वही रावी है, रावी का ताय्युन करना, ताय्युन करना कि वही रावी है कि जिसकी तलाश है, उसका ताय्युन उस्ताज़ा और शागिर्दों को देखने से होता है। इसमें रावी की कुनियत और निस्बत भी मुआविन साबित होती है। रावी के ताय्युन के बाद रावी पर जर्ह तादील देखी जाए। अब बेटो जिस घर में जाना है उसी की दस्तक दें कि बंदा हर दरबार दस्तक देता जाए, भी ये तो नहीं ना, फिर फजूल है, जुर्म बन जाएगा। तो सबसे पहले रावी का ताय्युन, मेरा रावी है कौन, वो ताय्युन कैसे होगा? नाम से, निस्बत से, कुनियत से, है ना, बाप के दादा परदादा के नाम से वगैरह वगैरह। चलो आगे। दूसरा तहकीक हदीस में ज़ाइफ रावी की मुताबिक तलाश करनी चाहिए। अगर बेटा ज़ाइफ रावी तहकीक हदीस में, अच्छा बेटो एक सनद में रावी आ गया ज़ईफ, एक सनद में रावी आ गया ज़ईफ आ गया, बस कह देंगे ज़ईफ है, आगे चलें कि रुकें? भाई एक हदीस की 100 सनद है, एक हदीस की 500 सनदें हैं, 10-10, 2-2, 3-3 सनदें हैं। पहले हम उस हदीस की सारी सनदें इकट्ठी करेंगे। हो सकता है ये इब्ने माजा में जो ज़ईफ रावी है
اس کا کوئی کلاس فیلو اس کے طبقے کا بھی وہی روایت بیان کر رہا ہو اور وہ سکھا ہو صدوق ہو، اسے کہتے ہیں تابع۔ آپ ہے نا آپس میں، اچھا کل کو آپ کے جبنے بشیر نے یہ کہا تھا، یہ آخر نہیں ایسے نہیں کہا تھا، یہ کہے جی ہاں ہاں ایسے ہی کہا تھا، تو یہ موافقت کرنے والے کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے کے تابع ہو گئے۔ چلو تیسرا تحقیق حدیث کرتے وقت حدیث کا شاہد تلاش کرنا، اگر ایک سند ضعیف ہے لیکن اس کا صحیح شاہد مل گیا تو وہ حجت ہوگی۔ تابع میں دونوں روایات کا صحابی ایک ہوتا ہے۔ تابع میں 10 تابع ہیں تو شرط کیا ہے؟ ان 10 سندوں میں جو صحابی ہیں، جو حدیث ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ شاہد میں حدیث تو ایک ہو سکتی ہے لفظاً بھی مانن بھی، حدیث ایک ہی ہوتی ہے یا لفظی یا مانن، مسئلہ ایک ہوتا ہے، لیکن صحابہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث سیدنا ابن عمر سے مروی ہے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے مروی ہے، تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ شاہد، اور آگے مسئلہ ایک ہی ہے، حدیث میں مسئلہ ایک ہی ہے۔ چلو بیٹا تیسرا ہے چوتھا، اگر کسی سند میں کثیر و تدلیس راوی عن سے بیان کر رہا ہے تو اس مدلس راوی کے سماع کی صراحت دیگر کتب سے تلاش کرنی چاہیے۔ شاباش، اگر تیسرے طبقے کا چوتھے طبقے کا راوی ان سے بیان کر رہے تو ضعیف نہیں کہنا، رک کر 2-4 دن 2-4 مہینے 2-4 سال تتبع کرنا ہے، شاید کسی سند میں سماع کی صراحت حدثنا مل جائے، سمیعت اخبر انبانا، یہ چاروں لفظ سماع کی صراحت ہوتے ہیں۔ ان اور کالا سماع کی صراحت نہیں۔ مدلسین کا 5واں طبقہ بیٹو، پہلا دوسرا قلیل و تدلیس، ان قبول ہے اللہ کے تدلیس ثابت ہو جائے، تیسرا چوتھا طبقہ کثیر و تدلیس، ان سے بیان کریں گے تو روایت ضعیف، اللہ کی سماع کی صراحت مل جائے، 5واں طبقہ مدلسین بھی ہیں ضعیف بھی ہیں، دونوں ہی وصف۔ کیسا ہے؟ کتنا پیارا یہ فن ہے، یعنی 5واں طبقہ مدلسین کا وہ ضعیف بھی ہے مدلس بھی ہیں، ان سے بیان کرتے بھی رہے تو ہے تو وہ ضعیف نہ، وہاں ہمیں کوئی مضبوط تابع ملے گا پھر جا کے بات بنے گی، یا اس کا کوئی مضبوط شاہد ملے گا پھر، ورنہ بات بنے گی نہیں۔ چلو 5واں، تحقیق کرتے وقت اپنے سے پہلے محدثین و محققین کی تحقیق سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بیٹو اپنے آپ کو شیخ الکل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ جتنے بھی اپنے اغیار کو ان کو ہی بڑا سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہیے کہ میں ہوں باقی کچھ نہیں بھائی، یہ نہیں، یہ تو تکبر ہے، علمی تکبر ہے۔ ہمیں ہر کسی کو اچھا سمجھنا چاہیے، اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اور سلف خلف محدثین کی تحقیقوں سے فائدہ لینا ہے۔ چلو جی، تحقیق کرتے وقت جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جلد بازی کا بھائی شریعت ہے، اور شریعت ہے، کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ دنیاوی کام کرتے ہیں تو بڑے تسلی کے ساتھ، ہے نا، بڑی تسلی کے ساتھ، جب نماز پڑھتے تو ایسے منٹوں سیکنڈوں میں نماز، ہائے، یعنی اللہ کا کام ہے بھائی، ادھر تسلی تو ادھر چاہیے تھی، دنیاوی کام غلط بھی ہو جائے تو کوئی نہیں بات، بھائی تیری نماز ہی غلط اگر سنت کے خلاف ہوگی تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، نماز تیرے منہ پر دی ماری جائے گی۔ دین میں تسلی اطمینان، جلد بازی نہیں، تحقیق میں جلد بازی کرنی، سکون کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ چلیں۔ خواہ ایک حدیث کی تحقیق میں 1 سال لگ جائے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ شریعت کا ہے۔ شاباش۔ لو میرے عزیزو، یہ ہم نے جرح و تعدیل کے ابتدائی قاعدے سے چند ایک اصولوں کی سطریں پڑھی ہیں بیٹو، ایک ایک اصول پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ہم جب اگلی شرح میں جائیں گے پھر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اسی طرح انشاءاللہ۔ صاحب اگر ضعیف راوی پتہ چل گیا کہ اس روایت میں یہ راوی مدلس ہے اور ضعیف ہے، تو کیا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ذوق کو دیکھا جائے گا کہ ذوق زیادہ تر
उसको देखकर उसकी रिवायत कबूल करना ये ना- ज़ईफ रावी ज़ोफ तो देखना है, ज़ोफ क्या है, कौन सा ज़ोफ है, कबूल है या नहीं, वो देखना है। जो मैंने नुक्ता बताया कि पांचवा तबके वाला मुदल्लिस भी है और ज़ईफ भी है। अगर केला मुदल्लिस होता चौथे तीसरे तबके वाला तो अन थी तो रिवायत ज़ईफ, समा की सराहत मिल गई तो रिवायत सही। पांचवें तबके वाला मुदल्लिस भी है तो ज़ईफ भी है। चलो यहाँ समा की सराहत मिल गई है तो काम चलेगा नहीं, ज़ईफ भी है। अब इसका क्या फिर हल है, कोई ताबे तलाश करेंगे, इसका क्लास फेलो इसके तबके का कोई अच्छा सिक्का रवि दोगरा मिल जाए, फिर वो इसको सपोर्ट दे देगा। वाज़े जैसे वो जो इमाम इब्न हज़र ने वो 5 तबके बनाए हैं मुदल्लिसीन के, तो अगर उनको ही बंदा देख ले कि उस किताब से देख ले, अगर ये इस मतलब पहले 2 रावी जो है मुदल्लिस है तो उसकी रिवायत कबूल की जाएगी अगर वो साबित हो पहले जाए। 2 तबके जी तबके उनकी रिवायत कबूल की जाएगी अगर साबित हो जाए। उनकी रिवायत मुतलकन आने वाली कबूल है, इल्ला ये कि वो रिवायत नहीं लेंगे जहाँ उनकी तदलीस साबित हो। जी जी बिल्कुल। तदलीस साबित कैसे हम तस्लीम करेंगे, किसी दूसरी सनद में रावी छोड़ना साबित हो जाए, रावी छूटा हो, ये दलील है कि ये रावी, हाँ ये मतलब है। अच्छा, ऐसे इस तरह कोई और किताब भी है जो उन्होंने अलग बनाई है तबकात पर? बता तो रहा हूँ, ये किताब है, इसमें भी तबकात हैं, इसमें भी और भी बेशुमार किताबें हैं, 10-15 किताबें हैं मुदल्लिसीन पर। मैंने भी एक लिखी है किताब मुसव्वतुल मुदल्लिसीन के नाम से, अभी छपी नहीं है वो, अल्लाह करे तौफीक अल्लाह ताला हमें शाया करें इंशाल्लाह। बारक अल्लाह फीक।